الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، منجی العالمین خداوند یسوع المسیح کے جلالی اور محیب اور فتح مند نام میں سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سبوں کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر سلام سے رکھا، اور ہم اس کے نام کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو صحت اور تندرستی سے نوازا تاکہ ہم اس کی بڑائی بیان کر سکیں۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے پیدائش کی کتاب کے انٹروڈکشن کے بارے میں، اس کا تعارف ہم کریں گے۔ پیدائش کی کتاب کا جو تعارف ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق جو لفظ پیدائش ہے اس کا مطلب ہے خلقت، عالم وجود میں آنا، تکوین، پیدا ہونا یا آغاز۔ یہ کتاب کائنات کی تخلیق کے بارے میں، بنی نوع انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں، دنیا میں گناہ اور دکھوں کے آغاز کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ خدا لوگوں سے کیسے معاملہ کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ باب نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اس میں دنیا کی تخلیق اور نسل انسانی کی ابتدائی اور قدیم تاریخ، اس میں آدم اور حوا، قائن اور ہابل، نوح اور طوفان اور بابل کے برج کے حالات و واقعات شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر باب نمبر 12 سے لے کر باب نمبر 50 تک اسرائیلیوں کے پہلے آباء و اجداد کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم ہے جو خدا پر اپنے ایمان اور فرمانبرداری کے لیے نامور تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب جو اسرائیل بھی کہلاتا ہے، اور اس کے 12 بیٹوں کے حالات زندگی ہیں۔ یہ 12 اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی تھے۔ جو یعقوب کے 12 بیٹے تھے وہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا یوسف جس پر خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان واقعات کا خصوصی اور تفصیلی بیان ہے جو یعقوب اور اس کے باقی بیٹوں کو اپنے خاندانوں سمیت مصر میں لانے اور رہائش پذیر ہونے کا باعث ہوئے۔ میرے عزیزو، اگرچہ یہ کتاب لوگوں کے حالات و واقعات بتاتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ روداد ہے اس سب کچھ کی جو خدا نے کیا۔ یہ شروع ہوتی ہے اس اثباتی بیان سے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور ختم ہوتی ہے اس وعدہ پر کہ خدا اپنے لوگوں سے تعلق قائم رکھے گا اور ان کی فکر کرتا رہے گا۔ کتاب کے شروع سے آخر تک بڑا اور مقدم کردار خدا ہے۔ اس وعدہ پر کہ خدا اپنے لوگوں سے تعلق قائم رکھے گا اور ان کی فکر کرتا ہے، کتاب کے شروع سے آخر تک بڑا اور مقدم کردار خدا ہے۔ جو بدی کرتے ہیں وہ ان کی عدالت کرتا اور انہیں سزا دیتا ہے، اپنے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرتا اور ان کی تاریخ کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ قدیم کتاب لوگوں کے ایمان کی کہانی کو قلم بند کرنے اور اس ایمان کو زندہ رکھنے میں مدد دینے کے لیے لکھی گئی۔ اس میں مضامین کا جو خاکہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ سب سے پہلے کائنات اور بنی نوع انسان کی تخلیق۔ نمبر 2، گناہ اور دکھوں کا آغاز۔ نمبر 3، آدم سے نوح تک۔ اس کے بعد نوح اور طوفان۔ نمبر 5، بابل کا برج۔ نمبر 6، سم سے ابراہیم تک۔ نمبر 7، بزرگان قوم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ نمبر 8، عیسو کی نسل۔ نمبر 9، یوسف اور اس کے بھائی۔ اور سب سے آخر میں بنی اسرائیل مصر میں۔ تو یہ میرے عزیزو
بائبل مقدس کی تورات کی جو پہلی کتاب پیدائش ہے وہ ان مضامین کو بیان کرتی ہے، اور خدا نے جو اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا، پیدا کیا انسان کی خلقت، اور خدا سے جو کچھ انسان کے لیے ہو سکتا تھا خدا نے وہ پیدا کیا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔